اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، شریعت جن کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دیتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روزہ اس سے معاف ہو گیا ہے، بلکہ اسے رخصت دی جاتی ہے کہ آپ ان دنوں میں رمضان المبارک کے اندر اس بیماری کے سبب اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے، جب آپ کی صحت ہو جائے گی، آپ درست ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو یہ روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی قضا دینی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت کی طرف سے یہ اجازت آئی ہے کہ جس کو یہ بیماری لاحق ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روزہ اس سے معاف ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال اس بیماری کے سبب اس کو رخصت دی جا رہی ہے، بعد میں جب یہ ٹھیک ہو جائے گا، جب تندرست ہو جائے گا، تو یہ اس روزے کی قضا ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں تک کی آیت پر پچھلے جمعہ المبارک پر میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اتنی ہی گنتی دوسرے دنوں میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا، بیماری کے سبب اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے، یا وہ مسافر تھا، سفر کے دوران اس کے روزے چھوٹ گئے، یعنی وہ سفر کی تنگی کے سبب وہ روزے نہ رکھ سکا، چونکہ اسے رخصت تھی، کہا کہ جتنے روزے بیماری کے سبب وہ چھوڑے گا اور جتنے روزے وہ سفر کے سبب چھوڑے گا تو اتنے ہی روزوں کی گنتی بعد میں وہ جا کر قضا کر لے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ جو فرمایا کہ مریض کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور جو شخص مسافر ہوگا اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے آپ مریض کے متعلق سماعت کر لیجئے کہ کون سا مریض ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا سر درد ہو جائے تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا ہلکا پھلکا پیٹ میں درد ہوا تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا تھوڑا سا بخار ہو گیا تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیلات جو علماء نے لکھی ہے اسی کے تحت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ مریض سے مراد ایسا مریض ہے کہ جسے ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہو، یہ پھکیاں پوڑیاں دینے والا حکیم کی بات نہیں، جو ماہر حاذق ڈاکٹر ہوتا ہے، یعنی جسے ہم اپنی زبان کے اندر اسپیشلسٹ کہتے ہیں، اگر ایسا ماہر ڈاکٹر اس بندے کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی روزہ رکھنے سے یا تو تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے یا پھر تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس طرح کی گفتگو اگر وہ ڈاکٹر کرتا ہے کہ تمہارا مرض بڑھ سکتا ہے یا تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، اور جتنے روزے یہ چھوٹ جائیں گے اس کے بعد میں جا کر ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح جیسا کہ ہمارے یہاں پریگننٹ ہوتی ہیں، بعض مائیں ہوتی ہیں، بہنیں پریگننٹ ہوتی ہیں، یعنی حاملہ ہوتی ہیں، ان کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسی عورتیں جن کا بچہ ہونے والا ہو اور ان کو بھی ڈاکٹر کہہ دے کہ تم اتنی کمزور ہو یا اتنی تمہارے اندر ویکنس آ چکی ہے کہ اگر اس کے باعث تم نے روزہ رکھا تو یا تو تمہیں کچھ ہو سکتا ہے یا تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اسے کچھ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب ڈاکٹر کہہ دے، اب آپ کو ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی ایسی صورت کے اندر ماں کو کچھ ہو سکتا ہے یا ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کبھی اندیشہ وہ بیان کرے کہ ایسا ہے اور یہ باتیں ان کے تجربات سے ثابت بھی ہو چکی، مطلب ظاہر ہے ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے نا، اس کا تجربہ ہوا ہوگا، کئی بار اس نے کئی ایسی عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا، انہوں نے روزہ رکھا ہوگا، روزے کے سبب یا تو انہیں تکلیف واقع ہوئی ہوگی یا جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اسے تکلیف واقع ہوئی ہوگی، تب ان کے پاس یہ ایک تجربہ ہوگا، یہ ان کا ایکسپیرینس ہوگا، اس کی بنیاد پر وہ کہیں گے کہ جناب اگر اس عورت نے روزہ رکھا یا تو اس کی اپنی جان کو کچھ ہو سکتا ہے یا خود یہ بیمار پڑ سکتی ہے اور اس کی بیماری کے سبب اس کے بچے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، اسے بھی خطرہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے یہاں عمر شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا شوگر بعض لوگوں کا اتنا ہائی ہو جاتا ہے یا جو بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ شوگر کے مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے،
اگر نہ کھائیں تو ان کی بیماری مزید بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ کبھی امکان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ تجربات سے بات ثابت ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے، جو شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو شوگر کا مریض ہو وہ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے۔ اگر اس کا شوگر بہت زیادہ ہائی لیول پر پہنچا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے یہ والی صورت اختیار کی، اپنی ساری جا کر صورتحال ڈاکٹر کو بتائیں، پھر ڈاکٹر اس کے مطابق بتائے گا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر ڈاکٹر منع کر دے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ روزہ نہ رکھے۔ جب یہ صحت یاب ہو جائے تو ان دنوں کے اندر جا کر یہ اپنے روزے کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح جو حاملہ عورت تھی، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ جب یہ صحت یاب ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے، اور جب یہ اپنی حالت پر نارمل حالت پر واپس آ جائے، تو اس صورت کے اندر جو روزے اس کے رمضان المبارک کے چھوٹ گئے تھے، ان روزوں کی یہ بھی جا کر قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ رکھے ہونے کے دوران اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اسی دوران اس کے ماہواری کے ایام آ گئے، مینسز کے ایام آ گئے، تو جیسے ہی وہ شروع ہوگی، مینسز اس کا شروع ہوگا، تو فوراً ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین نے مسافر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ بات بڑی انتہائی قابل غور ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں ایک اکثر عوام ہے جو اس میں غلطی کا شکار ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسافر ہیں تو ہم نے روزہ چھوڑ دینا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مسافر کس اعتبار سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، کون سا مسافر ہے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ پہلی بات جو میں یہاں پر کئی مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ مسافر تو پہلے نمبر پر وہ ہوتا ہے جو 92 کلومیٹر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہو، اور اپنے گھر یعنی اگر گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کراس کر گیا ہو، اگر شہر میں رہتا ہے تو شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے، گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے، اور اگر شہر میں رہتا ہے تو شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے۔ تو جہاں سے باہر جیسے ہی نکلے گا تو یہ وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جائے گا، وہاں سے اس کی مسافت شروع ہو جائے گی، اور جہاں پر جا رہا ہے وہاں پر سفر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر اس نے کرنا ہو۔ اگر 92 کلومیٹر اور اس سے کم سفر بن رہا ہے اس کا، تو ایسی صورت کے اندر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ مسافر وہی کہلائے گا جو اپنے گھر سے چلے اور اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے، وہاں سے اب اس کا سفر کاؤنٹ ہونا شروع ہوگا، اور جہاں پر جا رہا ہے وہاں تک دیکھیں گے آیا کہ یہ 92 کلومیٹر اس سے زائد سفر بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو یہ مسافر کہلائے گا، اگر نہیں بنتا تو یہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ اور پھر جہاں پر اس نے جانا ہے اب وہاں کا بھی اعتبار دیکھا جائے گا، وہاں اس نے کتنے دن رہنا ہے۔ اگر تو اس نے 15 دن یا اس سے زائد دن اس نے وہاں پر رہنا ہے تو یاد رکھیے گا وہاں راستے میں تو یہ مسافر رہے گا، وہاں پہنچ کر اس کی مسافت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب اس نے اقامت کی نیت کر لی ہے، وہاں پر 15 دن یا اس سے زائد دن اس نے ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں رہنے کی نیت کر لی ہے، اس وجہ سے اب وہاں پہنچ کر یہ مسافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے وہاں 15 دن سے کم دن رہنے کی نیت کی ہے وہاں پہنچ کر، تو اب بھی یہ وہاں پر مسافر ہوگا، وہاں پر بھی اس کے مسافت کے دن گنے جائیں گے۔ اچھا رہی بات مسافر کے روزہ چھوڑنے کی، تو وہ یہاں تک ہے اگر کوئی بندہ سفر کے اندر ہے، سفر کے اندر اس پر سحری کا وقت آ گیا، سفر کے دوران ہی سحری کا وقت آ گیا، سفر کے دوران ہی اسے روزہ رکھنا پڑ گیا، اب تو وہ مسافر تھا لہٰذا اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جس نے سفر ابھی شروع کرنا ہے، مثال کے طور پر میرا ارادہ رات کو بنا جی میں نے صبح لاہور جانا ہے، تو ظاہر ہے اب یہاں سے لاہور کا تقریباً 350 کلومیٹر کے لگ بھگ سفر بنتا ہے، تو اب میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، اب میں نے رات کو نیت کر لی یار میں نے صبح جو ہے یہاں سے لاہور چلا جانا ہے، اب میں یہ دیکھوں گا کہ میں نے جانا کس وقت ہے یہاں سے لاہور۔ اگر تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اپنے سفر کی ابتدا کر لیتا ہوں، پھر مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر مجھے رخصت ہے۔ اگر میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اپنے سفر کو شروع کرتا ہوں تو پھر مجھے ہرگز روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، پھر چاہے میں کراچی کیوں نہ جا رہا ہوں، پھر چاہے میں مدینہ طیبہ کیوں نہ جا رہا ہوں، پھر چاہے میں مکہ مکرمہ کیوں نہ جا رہا ہوں، تو تب بھی مجھے روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ملے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے جی مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کس پیرائے کے اندر ہے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے۔ وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پر جانا چاہتا ہے
اور اتنی مسافت پر جا رہا ہے جو 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت ہے، اور اگر یہ وہ سفر شروع کر رہا ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، اب تو اسے رخصت ہے، اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ایسی صورت کے اندر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ ان باتوں کو احتیاط کے ساتھ سنا کریں تاکہ ہمیں بعد میں بھی ان باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اچھا ایک اور بات، ایک ہوتے ہیں شیخ فانی، یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب اس کے اندر یہ طاقت ہی نہ رہی ہو روزہ رکھنے کی، یا ایسا شخص جسے ایسا مرض لاحق ہوا ہو، ایسا مرض لاحق ہوا ہو کہ ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر تھے انہوں نے کہہ دیا بھائی تمہارا مرض ٹھیک ہونے والا ہے ہی نہیں، تمہارا مرض ٹھیک ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو صورتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، شیخ فانی ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے اندر بالکل طاقت ہی ختم ہو چکی ہو روزہ رکھنے کی، تو اب اس شخص پر بھی روزہ اس کو بھی نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ایسا شخص کہ جس کو ایسا مرض لاحق ہوا ہو، اس کو ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ میاں اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارا یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا، اب تمہارا یہ مرض ٹھیک ہونے والا ہی نہیں ہے، لہذا تمہیں ایسا مرض لاحق ہو گیا جو کہ دائمی مرض ہے تمہارا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکٹر اپنے تجربات سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، اب شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، اگر بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ فتویٰ جو ہے ظاہر پر لگتا ہے، ظاہری حالت پر لگتا ہے۔ اب ڈاکٹر کو یہ نہیں پتا ہوتا، وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہ لا علاج قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اللہ نے کلو دائن دواؤ، ہر مرض کی اللہ نے دوا رکھی ہے، لیکن ڈاکٹر اپنے تجربات کی بنا پر وہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ شخص جو ہے یہ مریض جو ہے لا علاج ہے۔ تو اگر کسی شخص کو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسا مرض لاحق ہوا ہے، یہ کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، آپ کو دائمی مرض ہے، تو اس کی بنا پر بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو دونوں شخص ہیں جس کو دائمی مرض لاحق ہوا جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور شیخ فانی ایسا بڑا شخص جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، تو ایسے دونوں افراد کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑیں، لیکن ان کو روزے کے بدلے میں چونکہ اب یہ بعد میں قضا نہیں کریں گے، ان کو ایسا مرض لاحق ہے اور یہ اتنے لاغر ہو چکے ہیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ یہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار، جیسا کہ آج جو صدقہ فطر کی مقدار ہے آج میں نے اپنے بیان میں بتانی بھی ہے، تو وہ 150 روپیہ ہے صدقہ فطر، اس مرتبہ جو صدقہ فطر ہے 150 روپیہ احتیاطاً جو صدقہ، ویسے اگر کوئی 140 بھی دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ 150 روپیہ صدقہ فطر پر ہیڈ، یعنی ہر شخص پر یہ صدقہ فطر ہوگا۔ اس صدقہ فطر پر ہم الگ سے بیان کریں گے کون صدقہ فطر دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا۔ بہرحال صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اس بار وہ 150 روپیہ ہے، 150 روپے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں کوئی شیخ فانی ہے ایسا بوڑھا کہ جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور اسی طرح ایسا شخص جس کو ایسا مرض لاحق ہوا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ دائمی مریض بن چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، ان دونوں افراد کے لیے اب یہ اجازت ہے کہ یہ دونوں افراد اب اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے، جتنے روزے ان سے چھوٹیں گے، اگر پورا رمضان ہے تو پورے رمضان المبارک کا یہ فدیہ ادا کریں گے۔ ایک صدقہ ہر روزے کا 150 روپیہ، یعنی آج کے دور کے اعتبار سے ایک صدقہ فطر ہوگا، یہ اس کو ادا کریں گے۔ آخر میں روزے کے حوالے سے چند مسائل۔ اچھا بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کہا جائے نا بھائی آپ آئیں تراویح پڑھیں، تو لوگوں کا یہ ذہن بنا ہو، یہ کنسپٹ بنا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو روزہ ہی نہیں رکھنا، ہم تراویح کیوں پڑھیں؟ گویا کہ ہمارا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تراویح وہی پڑھتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل باطل وہم و گمان کے اندر ہمارے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا روزہ الگ سے فرض ہے اور تراویح الگ سے سنت مؤکدہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کے سبب روزہ نہیں رکھ سکتا تو تراویح تب بھی پڑھنا اس پر سنت مؤکدہ ہے الگ سے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ روزہ الگ سے فرض ہے، تراویح الگ سے سنت مؤکدہ ہے، ایسا نہیں جو ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی تراویح وہی پڑھے گا جس نے روزہ رکھنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس میں کافی ہمارے اندر جو ہے تبدیلی آ چکی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو، جب تک اذان ہو رہی ہے کھاتے پیتے رہو،
اور ان لوگوں کو یہ جو وہم پڑا ہوا ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی وہ حدیث وائرل ہوتی ہے ان دنوں کے اندر، کچھ بے دین سے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا دین کا، اپنی کم علمی کی اور علم سے ناواقفیت کی بنا پر اس حدیث پاک کو وائرل کرتے تھے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اذان دی رمضان المبارک کے اندر، تو کچھ لوگ کھا رہے تھے، تو آقا انہوں نے حضرت بلال کی اذان سن کے کھانا روک دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کھاتے رہو، ارشاد فرمایا تم کھاتے رہو۔ تو اس کو وہ دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اذان دے رہے تھے، لوگوں نے کھانا روکا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کھاتے رہو۔ یاد رکھیے گا ایسے ہر بندہ اٹھ کر حدیث کی تشریح بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث یار دین ہے، دین کو ہم لوگوں نے بالکل یتیم سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایرا گیرا چھولے بیچنے والا کھڑا ہو اور جناب وہ حدیث کی تشریح۔ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر نا دو چیزیں ہمارے پاس مفتی ہیں، بڑی مفتی ہیں جن سے ہم فتویٰ لیتے ہیں، ایک ہے واٹس ایپ اور دوسرا ہے فیس بک۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑے مفتی آج کے دور میں یہی ہیں۔ جو فیس بک پر آ گیا ہم نے کہا یہ مفتی کا فتویٰ ہے، جو واٹس ایپ پر آ گیا ہم کہتے ہیں یہ بھی مفتی کا فتویٰ ہے۔ خدا کے بندو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ساری باتیں وہاں پر غلط آتی ہیں، ساری باتیں وہاں پر فیک آتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، باتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن درست ہوں یا نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے ان کی تصدیق کریں۔ جی ہمارے پاس فیس بک پر یہ بات آئی ہے، یہ واٹس ایپ پر یہ چیز آئی ہے، آیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کی وضاحت طلب کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہم اس بات پر عمل کریں۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں کے اندر ایک کل کی بات ہے، غالباً یہ کل پرسوں کی بات ہے، ایک اپنے شخص نے آ کر، لڑکا تھا نوجوان، تو اس نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ وہ انہیلر جو لیا جاتا ہے، بندے کو بیماری کے سبب بندہ رہتا ہے، انہیلر لیتا ہے، اوپر کی طرف کھینچتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا نہیں میں بیٹھا تھا ایک بندے سے، میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس نے اس کو کہہ دیا، کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا تم لے لو۔ اب یہ بات ہے کرنے والی، دین کو ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خدا کے بندے تیری جہالت کو، بندہ تجھے کیا جہالت کا انعام دے؟ جب تجھے مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں دوسرے کے روزوں کو برباد کرتے ہو؟ کسی چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے تو ہم بغیر، یاد رکھیے گا، بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بتانا انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں بتا رہے ہیں کسی کو مسئلہ؟ اس بیچارے کا روزہ تو ٹھکانے لگ گیا نا، غلطی تو سب سے پہلے اس کی بھی ہے، اس نے جا کر ایسے شخص سے کیوں پوچھا جس کو مسئلہ آتا ہی نہیں ہے، اور دوسرا شخص وہ دیکھیں نیلے پہ دہلا ہوا نا، پھر یہ نیلا تھا آگے دہلا نکلا، اس نے جا کر پھر اس کو بتا دیا۔ یار احتیاط کیا کریں، ہم سارا دن 15.5 گھنٹے بندہ بھوکا رہے اور اس کے بھوکے رہنے کا ہمیں اجر بھی نہ ملے، ہم اس کا طریقہ ہی نہ سیکھ سکیں، تو بتائیے ہم کس کام کے؟ یاد رکھیے گا وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ آپ مسئلہ جو ہو علماء سے پوچھا کریں جو دیندار ہیں، جن کو پتہ ہے، اور وہ بھی جو ان مسائل کو جانتے ہیں ان سے پوچھا کریں۔ ہر امام مسجد، ہمارے علاقوں کے اندر ایسے ائمہ مساجد بھی ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو مسائل کا، آپ ان سے پوچھیں جن کو یہ مسائل بالکل ازبر ہے، جو لوگوں کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، جن کو ان مسائل کا علم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے عموماً یہ بھی بنا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جناب جب تک اذان ہوتی رہے تب تک آپ کھاتے رہو۔ حدیث جو میں نے بیان کی اس کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام کے 4 صحابی تھے جو فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ کتنے صحابی تھے؟ 4، اور ان میں جو سب سے زیادہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے نابینا صحابی تھے، سب سے زیادہ فجر کی اذان یہی دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کھاتے پیتے رہو، اس وقت فجر کی اذان نہیں تھی، وہ تہجد کی اذان تھی، جس کی بنا پر آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ تم کھاتے پیتے رہو، رکو نہیں۔ وہ تہجد کی اذان تھی، وہ فجر کی اذان نہیں تھی۔ تو یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ جو فجر کی اذان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ سحری کا وقت بند ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا بعض دفعہ ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اپنا ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم 2 منٹ لیٹ روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں اور بند بھی 2 4 منٹ 5 منٹ پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کا اپنا قصور ہے، باقی آپ کو ساری چیزوں کا، یہ مسجد کے اندر کیلنڈر لگا ہوا ہے، آپ اس کی تصویر کھینچ کے دیکھیں، مستند ہے، یہ مستند ہے۔ ہم ایسے نہیں آپ کو کہہ رہے ہیں اگر میں غلط بات کروں گا تو قیامت کے دن میں نے بھی تو پکڑے جانا ہے۔ یہ مستند ہے، آپ اس کی تصویر لے کر جائیں، یا تو 35 سے 40 روپے کا آتا ہے، آپ خرید کر اپنے گھر کے اندر لگائیں، اس کو اس کے مطابق آپ سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں۔ بعض لوگ سپیکر کے انتظار میں رہتے ہیں، ادھر سے آواز آئے گی تو ہم روزہ افطار کریں گے، ادھر سے آواز آئے گی بند ہونے کی، تو یار مسجد کے سپیکر خراب ہو سکتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے۔ مسجد کے مولوی بھی کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ٹائم ہو سکتا ہے، گھڑیوں کے اندر تفاوت ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی، اب جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ملا کے دیکھ رہے ہیں،
چند ایک کی گھڑیوں کا ٹائم ہوگا جو ایک جیسا ہوگا، وغیرہ سب کا مختلف ہوگا، آگے پیچھے گھڑیاں ہوں گی، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا احتیاط کیا کریں، آپ خود اپنے پاس وقت رکھیں کہ کب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس سے کم از کم 2 منٹ پہلے آپ اپنا ہاتھ روک لیں، کھانا پینا بند کر دیں۔ اسی طرح افطاری کا وقت دیکھ لیں کب ہو رہا ہے، تو اس کے تقریباً 1 منٹ بعد آپ افطاری کر لیں، اس سے کوئی بھی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور بات، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ بیدار ہوتا ہے اور اتنا وقت باقی بچا ہوا ہوتا ہے کہ اگر بندے پر غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کہ یار اگر میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہوں تو پھر سحری کا وقت نکل جائے گا، اب میں کیا کروں؟ تو ایسی صورت کے اندر اسے اجازت ہے کہ وہ ہاتھ منہ دھوئے، ہاتھ منہ دھو کے سحری کر لے، بھلے اس پر غسل فرض ہے، ہاتھ منہ دھو کے وہ سحری کر لے۔ سحری کرنے کے بعد اب دیکھا اگر وقت ہے تو غسل کر لے، وقت نہیں ہے تب بھی اسے غسل تو کرنا ہی ہے، اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تب بھی وہ جا کر اپنا غسل کر لے، اور اس میں احتیاط کرے، اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو اب غسل کرنے میں احتیاط یہ ہے کہ غرغرہ نہ کرے گا، غرغرہ نہ کرے گا، کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عموماً روزے کی حالت میں بندے کے منہ کے اندر نا بار بار تھوک جمع ہو جاتا ہے، یہ بلغم جمع ہو جاتی ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے، بار بار جا کر تھوک رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے روزے کی حالت میں، اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار اگر میں نے نگل لی تو شاید میرا کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے گا اگر کبھی کبھار یوں بلغم منہ میں آ جاتی ہے یا اپنا تھوک اگر منہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں جان بوجھ کر منہ میں تھوک جمع کر کے پھر اس کو نگلنا یہ مکروہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مکروہ ضرور ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ مکروہ عمل ہے۔ اگر ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس کو نگلنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ بتا دیجئے گا کہ ہمارے ہاں جو ہے بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، عموماً گھروں کے اندر نا یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو میں لاؤڈ سپیکر بند کر کے یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے متعلق یا مردوں کے متعلق مناسب نہیں ہے کہ اس مسئلے کو یوں لاؤڈ سپیکر میں بیان کیا جائے۔ عموماً یوں بیان کیا جاتا ہے، کہتا ہے کہ جی رمضان المبارک میں کیا بندہ اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی معاملات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر ہم بستری کر سکتے ہو۔ تو یہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنے کے اندر کسی قسم کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حلال قرار دیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب رمضان المبارک میں جو ہے وطی کرنا حرام ہو جاتا ہے، تو اس کی راتوں کے اندر مرد کے لیے وطی کرنا حلال رکھا گیا ہے، وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دیگر کسی کے ذہن کے اندر اگر کوئی مسائل آتے ہیں تو آپ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہا کریں، ہم ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہاں پر 1 سے 2 مسئلے 3 مسئلے ہم یہاں پر روزے کے متعلق بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جمعۃ المبارک میں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ بندہ تمام مسائل کا احاطہ کر سکے، تو لہٰذا اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ اپنا مسئلہ بالتشفی بیٹھ کے 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار آپ کا دل کرے آپ اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو انشاءاللہ تشفی بخش، اگر نہیں آتا ہوگا تو آپ کو بتا دیا جائے گا، بھائی دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ مسائل جدت کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بتاتا چلوں میں آپ کو، عموماً روزے کی حالت میں سرما تو آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سرما آنکھ میں ڈال سکتے ہیں لیکن دوائی نہیں ڈال سکتے آنکھ کے اندر، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں جبکہ کان کا پردہ سلامت ہو، اس صورت کے اندر کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، سر میں تیل لگا بھی سکتے ہیں، اس کو رگڑ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے ہی اگر ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے بھی بندہ نہا سکتا ہے، ایسا کوئی یہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے روزہ نہیں نہانا نہیں چاہیے، مکروہ ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ